بسم اللہ الرحمن الرحیم فرینڈز، لیا ٹی وی ایچ ڈی کی اسپیشل ٹرانسمیشن عالمی یوم صحافت آج پوری دنیا میں، دنیا کے تمام برے اعظموں میں اردو، انگریزی، غرض جہاں جہاں جو بولی بولی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، وہاں صحافت موجود ہے اور صحافت کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ آج اس اہم ترین موضوع پر بات کرنے کے لیے پروگرام 30 منٹ میں ہم نے دعوت دی لیا کے معروف محقق پروفیسر ماہر اختر وہاب صاحب سے۔ آپ لیا کالج کے طویل عرصہ پرنسپل رہے، صاحب کتاب ہیں اور دانشور ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں عزت مآب انجم صحرائی صاحب، نصف صدی لیا کی صحافتی خدمت سر انجام دیتے رہے اور پیرانہ سالی میں بھی قومی خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اپنے معزز مہمانوں کو پروگرام 30 منٹ میں خوش آمدید کہتے ہوئے میں ملتمس ہوں پروفیسر ماہر اختر وہاب صاحب سے کہ عالمی یوم صحافت سے کیا مراد ہے اور خاص طور پہ صحافت سے کیا مراد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں جناب ملک صاحب کا اور میرے محترم بھائی انجم صحرائی صاحب کا کہ مجھے اظہار خیال کا موقع آپ نے فراہم کیا۔ اقوام متحدہ کا ادارہ یونیسکو، جس نے اپنے اجلاس میں جو 1991 میں منعقد ہوا، عالمی سطح پر صحافت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے عالمی یوم صحافت منانے کا اعلان کیا، جس کے تحت 3 مئی 1993 کو پہلا عالمی یوم صحافت منایا گیا۔ اب اس کو سامنے رکھیں تو فوراً سوال یہ ہے کہ یہ صحافت کیا ہے اور اس کی اتنی اہمیت کیا ہے کہ اقوام متحدہ جیسے ادارے نے عالمی یوم صحافت کو باقاعدہ منانے کے لیے ایک دن مقرر کیا۔ صحافت صحیفہ سے نکلا ہے، رسالہ، اخبار، ان سبھی کے لیے یہ ایک اصطلاح ہے۔ دنیا میں جب بادشاہت کا زمانہ تھا تو بادشاہ اپنے پاس وقائے نویس یا صحافی رکھا کرتے تھے، جو بادشاہ کو مطلع بھی کرتے اور بادشاہ کی سرگرمیوں کا ریکارڈ بھی مرتب کرتے، اور پھر عوام کو آگاہ کرنے کے لیے قلمی سطح پر ایک رپورٹنگ اخبارات کا ایک سلسلہ چلا کرتا۔ لیکن صحافت کی اہمیت اس وقت شروع ہوئی جب پریس ایجاد ہوا۔ پریس کی ایجاد نے دنیا بھر میں انفارمیشن کا ایک سیلاب بہا دیا۔ پہلا ملک جہاں پہلا اخبار چھپا وہ برطانیہ ہے۔ 1622 میں برطانیہ سے جو پہلا اخبار جاری ہوا، ہفت روزہ، اور پھر بعد ازاں وہ روزنامہ بنا جسے آج لندن ٹائمز کہا ہے۔ دوسرا ملک جرمنی ہے۔ 1664 میں وہاں یہ سلسلہ شروع ہوا، اخبار اور پریس لگایا گیا۔ پھر حیرانی کی بات ہے، آج جو دنیا کی سول پاور یعنی امریکہ ہے، وہاں پہلا اخبار 1703 میں، فرانس اور امریکہ میں 7 سال لگا، لیکن برتری جو ہے وہ برطانیہ۔
بر صغیر میں اگر دیکھا جائے تو گوا میں پرتگالیوں نے پہلے پہل پریس لگایا کہ یہ علاقہ انہوں نے پتہ کیا، جی یہاں اخبار پریس لگایا، اور بعد ازاں یہاں انہوں نے اخبار اور صحافت کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بر صغیر میں صحافت اس وقت شروع ہوئی جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے قدم جمائے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے جہانگیر کے دور میں، اکبر اور جہانگیر کے دور میں کوششیں شروع کی بزنس کی، جو انہیں محدود سطح پر اجازت دی گئی، مگر 1715 وہ تاریخ، وہ سال ہے جب ہندوستان کے مغل بادشاہ فرخ سیر نے اپنی بیماری کے علاج کی خوشی میں یا اس کے معاوضے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو پورے بنگال میں اور پھر پورے ہندوستان میں تقریباً ٹیکس فری بزنس کرنے کی اجازت دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1757 میں انہوں نے بنگال پر باقاعدہ جنگ کر کے قبضہ کر، اور پہلا اردو اخبار جاری کرنے والے آزادی کے مظاہر ٹیپو سلطان نے اپنی فوجوں کو باخبر رکھنے کے لیے، ان کی سرگرمیوں کو جاری اور رواں دواں کرنے کے لیے فوجی اخبار جاری کیا، اور یہ فوجی اخبار اردو کا پہلا اور اہم اخبار ہے جو فرانسیسیوں کے تعاون سے جاری ہوا، اور اس میں انگریزوں کے خلاف اپنی فوج یعنی ٹیپو سلطان کی فوج کو منظم کرنے اور اپنے سرگرمی سے آگاہ کرنے کے لیے شروع کیا، جو 1700، یہ اس کی شہادت 1799 میں، سے 5 برس پہلے 1794 میں فوجی اخبار۔ جی تھوڑا سا اب انجم سرائی صاحب سے جانتے ہیں، پھر اس موضوع پہ سر آپ سے دوبارہ بات کریں گے۔ جی انجم سرائی صاحب، عالمی یوم صحافت آپ کیا فرماتے ہیں؟ عالمی یوم صحافت کے حوالے سے صحرا سے گفتگو، جی اس تاریخ کے حوالے سے، اخباری تاریخ کے حوالے سے، اخبار کے حوالے سے ہمارے محترم جناب اختر بہت صاحب نے بیان کیا۔ میں تو آج کا صحافی ہوں، میں تو آج کی بات کروں۔ چلیں ہم اس طرح کر لیتے ہیں اور کہ یوم صحافت اور لیا آج کی جو افسوسناک خبر ہے صحافت کے حوالے سے، جی وہ یہ ہے کہ پریس کلب خوددار کے صدر محترم جو تھے مولانا محمد صدیق صاحب، وہ آپ کے بم بلاسٹ میں شہید ہوئے۔ نہ صرف وہ شہید ہوئے بلکہ 5 تقریباً اور بھی شہداء ہیں اور زخمی بھی ہیں۔ یہ بڑی ایک دلخراش واقعہ ہے، خاص طور پہ اب جب ہم ان شہادتوں کو دیکھتے ہیں اور ان مسائل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یوم عالمی صحافت کا یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے پس منظر میں بھی یہی واقعہ ہے۔ اس زمانے میں بھی سچ بولنے والے اور سچ لکھنے والے اور آئینہ دکھانے والے لوگ جو ہیں وہ زیر خطاب تھے، اور ان کی خدمات کو اور میڈیا کی آزادی کو اور میڈیا ورکرز جو صحافی ہیں یا دوسرے ورکرز ہیں ان کے حقوق و تحفظ کے حوالے سے یہ یونیسکو نے 1991 میں پروگرام بنایا، طے کیا کہ یہ یوم 3 مئی کو یوم عالمی صحافت منایا جائے، اور پہلا جو یوم صحافت منایا گیا وہ 1993 میں منایا گیا۔
کرنے کے فیصلے پہ جو امپلیمنٹ ہوئی وہ 1996 میں۔ اب پاکستان کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں، ویسے پوری دنیا میں دیکھ لیں آپ، جہاں بھی آپ دیکھیں سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں آگہی کا جو عذاب سہنا پڑتا ہے وہ ایک جرنلسٹ ہے، جس نے سچ دکھانا ہے، سچ جس نے بیان کرنا ہے، اور سچ جو ہے نا جس نے دیکھنا ہے، سچ تک پہنچنا ہے۔ ابھی غزہ کے جو وار ہو رہی ہے اسرائیل کے حوالے سے بھی آپ اس میں دیکھ لیں، سب سے زیادہ قربانیاں دینے والے انصاف، یعنی اب آپ دیکھیں اسی طرح پاکستان کو اگر ہم اسٹڈی کریں، پاکستان کے پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے ایسے واقعات ہوئے، تقریباً 70 کے قریب ایسے واقعات ہیں جس میں ہمارے لوگ جو ہے نا وہ فرائض منصبی ادا کرتے ہوئے شہید ہوئے، دہشت گردی کا نشانہ بنے۔ اچھا، پھر نہ صرف انہیں فیلڈ میں یہ سب کچھ سہنا پڑتا ہے، بلکہ ہمارے ہاں جو ہماری جو ارباب اقتدار ہوتے ہیں وہ بھی ناپسندیدگی کی انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں، وہ لوگ انہیں بھی وہ زیادہ اچھے نہیں لگتے اور ان کا عذاب بھی سہنا پڑتا ہے۔ تو یوم عالمی صحافت کا بنیادی جو میسیج ہے وہ ہے یہ کہ یہ جو جنہیں ریاست کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے، اس کو ستون سمجھا جائے اور اس کی بات کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ یہ ہے میرے ذہن کے مطابق۔ جی، آپ نے بہت شکریہ۔ تو فیصل صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ برصغیر میں صحافت کا جو پہلا اخبار آیا، اس نے اپنے وقت کی جو ریاست تھی، حکومت تھی، اور جو وہاں کی جو آبادی تھی، اس کو تحفظ دینے کے لیے اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ اگر آج کے دور میں ہم اسی سوال کا جواب تلاش کریں کہ آج ہمارا میڈیا ریاست کی مضبوطی میں کس حد تک ممد و معاون کردار ادا کر رہا ہے، تو آپ کا کہنا کیا ہوگا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے ایک اصول طے کر دیا ہے، جی، کوئی بھی حکومتی حکم، کسی بھی آفیسر کا کوئی فیصلہ اس وقت تک درست قانونی نہیں ہوگا جب تک اس کی کاپی پریس کو جاری نہ کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر حکمران مجبور ہے انٹرنیشنل ایک کرائیٹیریا، معیار اور اسٹینڈرڈ کے مطابق کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں اس کو پریس کو جاری کریں۔ گویا اب حق، سچ یا انفارمیشن کو چھپانا غیر قانونی ہے، غیر اخلاقی ہے، اور اس فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر، کوئی وزیر اعلیٰ چپکے سے ایک فیصلہ کرے، چپکے سے کوئی بھرتی کر لے اور لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ بڑی پوسٹوں پر آدمی لگا دیے ہیں۔ باقاعدہ اشتہار دینا جو ہے یہ لازم ہے، اس کے بغیر ہونے والی بھرتی انلیگل اور غیر قانونی۔ یہ ایج آف انفارمیشن، سابق امریکی صدر بل کلنٹن نے ایک کانفرنس کا افتتاح کیا صحافت اور انفارمیشن کے حوالے سے، تو ایک لفظ اس نے دیا کہ اب ہم ایج آف انفارمیشن میں داخل ہیں۔ ایج آف انفارمیشن، یہ ماضی میں دیکھیں انسانیت کی تاریخ، یہ سٹون ایج ہے، یہ برونز ایج ہے، یہ لوہے کا عہد ہے، یہ ہم چلتے ہوئے یہ جاگیرداری ہے، یہ سرمایہ داری ہے، انڈسٹریل ایج ہے۔ اب ایج آف انفارمیشن، گویا ریاست کا چوتھا ستون تسلیم کر دیا گیا ہے، جرنلزم کو، صحافت کو، ذرائع ابلاغ کو۔ عدلیہ، انتظامیہ اور مقننہ، یہ تین ادارے تو ریاست کی بنیادی تاریخ میں شروع سے موجود ہیں، مگر اب ایک چوتھا ستون ہے اور ریاست اس چوتھے ستون پر
اس تناسب میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یوں ہی دنیا میں پریس لگا تو اس کے ساتھ اخبار بھی آیا ہونا چاہیے. اگرچہ یہ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کا چہرہ یورپ کے پر ہے، ہم اس میں لیٹ داخل ہوئے، لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں پہلا پریس باقاعدہ انہوں نے بنگال میں لگایا. انجم صاحب سے جانتے ہیں کہ آپ طویل عرصہ آپ نے عملی صحافت کی، بطور رپورٹر آپ نے کام کیا، پھر صوبہ پاکستان آپ نے اپنا ادارہ بنایا جو طویل عرصہ سے اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے. بطور عملی صحافی کے، رپورٹر کے، اخبار مالک کے، ایک بندے کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ لیکن پیش نظر کی جو ہے نا توضیح، جی تو وہ بندہ خود کر سکتا ہے جو اس کو اپنا ٹارگیٹ بنا. میں تو اپنی کر سکتا ہوں، میری کیا ترجیح ہے، جی آپ اپنی ترجیح کریں گے. لیکن یہ ہماری اس سوسائٹی اور سماج میں آگہی کا اور شعور کا جو پھیلاؤ ہے، اس کی جو ذمہ داری ہے، یہ اصل میں جو آگہی اور شعور کی اس لیے بات کرتا ہوں کہ آپ ہیں جو ایج آف انفارمیشن میں جیے، جی باقی سب اس سے انفارمیشن ایج سے وہ ہیں مقصد تھکے ہوئے ہیں، چاہتے ہیں کہ ایج آف انفارمیشن جو ہے وہ ختم ہو جائے، نہ رہے، سامنے نہ آئے. ابھی جس پریس نوٹ کا ذکر کیا، پریس ریلیز کا، ہینڈ آؤٹ کا، جی اب ہینڈ آؤٹ میں آپ کو پتہ ہے پہلے 5 سطریں کیا ہوتی ہیں؟ پہلی 5 سطریں ہوتی ہیں کہ جناب فلاں صاحب کے ویژن کے مطابق فلاں افسر صاحب نے فلاں افسر صاحب کو کہا، اور پھر فلاں افسر صاحب نے فلاں ذریعے سے یہ کام کیا. وہ 5ویں جگہ پہ آپ کا انٹرو آتا ہے جی کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے بندہ. آج کا تو دور یہ ہے. ایسے اچھا، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ یہ بٹوارا رہا ہے، 2 طبقوں میں رہا ہے. یہ جو انفارمیشن کا، جو ایج آف انفارمیشن کا جو میدان عمل میں جو رضاکار ہیں جی، وہ 2 طبقوں کا رہا ہے. ایک ہوتا ہے احترام، ایک ہوتی ہے خوشامد. جی احترام اور خوشامد میں بڑا فرق. صحیح. جو لوگ احترام کرتے ہیں وہ مشکل سفر کرتے ہیں، جو لوگ خوشامد کرتے ہیں وہ بڑے آسانی سے اپنا وقت گزار جاتے ہیں. تو بیسیکلی بنیادی طور پہ میں پھر اپنی اسی اصل موضوع پہ آؤں گا جی کہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ خطرناک ترین ملک ہے صحافت کے حوالے سے. اب دیکھیں ابھی پچھلے یعنی سالوں میں آپ دیکھیں کہ کتنے صحافی ہمارے جو ہیں، صرف ان کا قصور کیا تھا؟ رحیم یار خان میں پچھلے ماہ قتل ہاں. ہوئے، خبر کا نمائندہ. اچھا، یہ یعنی ہمارے ہاں لوگ قتل ہو جاتے ہیں، ہمارے لوگ مسنگ پرسن میں آ جاتے ہیں، اٹھا لیے جاتے ہیں. جی ہمارے لکھنے پڑھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک بات کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ جس بات کو جائز سمجھتے ہیں، صحیح سمجھتے ہیں، وہ اس پہ اصرار کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو اچھا نہیں لگتا ہے، جی وہ ان کو جناب پابند. اچھا، یہ پابند سلاسل ہونے کا جو تاریخی جبر ہے وہ تو پاکستان میں ایک عرصے سے جاری ہے. اب آپ یعنی یاد دور سے لے لیں، اٹھا لیں، آپ دیکھ لیں، آپ یہ آپ کے جناب تشدد اور یہ جناب قید و بند کی صورتیں، یعنی یہ جہاں سیاستدانوں نے بھگتی ہیں وہاں ہمارے صحافی حضرات جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ ہم سفر رہے ہیں. ایسے. اور یہ ایک اعزاز کی بات کہ انہوں نے بھی اپنی قربانیاں دی. اب ہمارا جو صحافی ہے وہ لکھتا ہے، پڑھتا ہے، جو بھی ہے اس کا. ہمارے یہاں آج کل ایک بڑی ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جی وہ ناخواندہ صحافی. بھائی ناخواندہ صحافی تو ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے اندر خواندگی نہیں ہوگی. وہ لکھے گا کیا، وہ بولے گا کیا؟ جی ٹھیک ہے، وہ شاید اس کے پاس وہ پروفیسر اختر صاحب کی دی ہوئی ڈگری نہ ہو، لیکن خدا نے جو اس کو ایک صلاحیت سے وہ ایک کیا ہے، اس نے اسے صلاحیت بخشی ہے، وہ لکھ بھی رہا ہے، بول بھی رہا ہے، اور لکھنے اور بولنے کے سبب وہ اپنے عذاب اور صعوبتیں بھی برداشت کر رہا ہے. تو آپ اس کو اس سے تو نہیں نکال سکتے کہ جی آپ نکل جائیں جی، یہ تو ہے نہیں، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ ایک صاحب رائے صحافی ہے، جو ایک سوچ اور نظریے کے ساتھ وابستہ صحافی ہے، لکھنے والا ہے، وہی زیادہ زیر عتاب ہے اور وہی اصل صحافت کر رہا ہے.
اور یہ ساری جو میں اب کیا آپ کو سناؤں گی کیا کیا صورتیں برداشت کریں. میں ایک بڑا چلیں آپ اس عام سا جرنلسٹ تھا. آپ عام سا جرنلسٹ تھا. میرا سوال پہلا سنیں. میں میری بات مکمل ہونے دیں. عام سا جرنلسٹ تھا. پہلا روزنامہ اخبار میں نے نکالا تھا اور جس میں میرا خیال ہے آپ بھی شاہد ہیں اس کے. اور وہ اخبار 2 سال جبریہ بندش کا شکار رہا. کیوں کہ ہم نے وہ ایک اشتہار لگا دیا. پی ٹی اے کا دور تھا, اس میں جناب انہوں نے بند کر دیا ہمارے. اب وہ اس میں جو اشتہار دینے والے حضرات تھے, اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے, انہوں نے لکھا جی ٹریکٹر اعظم, لکڑ اعظم, پتھر اعظم, اور اس میں ہضم کرنے والے سارے لوگ تھے, سیاستدان بھی تھے, بیوروکریٹ بھی تھے. اب آگے ایک جاہل قسم کا صحافی بیٹھا ہوا تھا, اس نے سارے نام لکھ دیے. اور پھر وہ جاہل صحافی نے جو ہے نا جی ایک سیاسی جدوجہد کی, پیپل ڈیموکریٹک الائنس کے تحت جمہوریت کے حوالے سے ماریں کھائی. اخبار 2 سال بند ہو گیا. اب جب 2 سال بند ہوا, اس 2 سال کی بندش کا تو آپ کو پتا ہے کہ میرے بچوں نے کیسے سفر کیا. ہمیں تو محلے کے دکاندار ہمیں ادھار نہیں دیتے, جدوجہد کرنی پڑتی ہے. بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ آپ صحافت آج بھی وہی ٹھہرا ہوا ہے, لیکن صحافت بہت مضبوط ایک جو ہے نا جی پلیٹ فارم ہے. اکبر الہ آبادی نے یوں ہی تو نہیں کہا تھا نا, جس زمانے کی آپ بات کہہ رہے ہیں کہ کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو. کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو, چپ جب توپ مقابل ہو تو اخبار نکالو. آج بھی وہی ہے, جب توپ مقابل ہو تو اخبار نکالو. یہ جو جدوجہد ہے, یہ جدوجہد آپ کی شرشت میں شامل ہے. آپ کے وے آف ورک سے, آپ کے نظریے سے, آپ کی سوچ سے, آپ کی جو انٹرو اور اس کی تفصیل سے میں خلاف کر سکتا ہوں, لیکن آپ کی جدوجہد سے, فریدی صاحب کی جدوجہد سے, محسن عظیم کی جدوجہد سے, اس سے تو کوئی بھی انحراف نہیں کر سکتا. یہ کہہ سکتا ہے جی یہ غلط ہے, صحیح ہے, صحیح, وہ ایک الگ بات. لیکن جو جدوجہد آپ کرتے ہیں, میں کہا کرتا ہوں, اور شاید آپ کو بھی یہ میں نے بارہا کہا ہوگا, کہ سب سے کم جہنم میں جانے والے صحافی ہیں. اس کی وجہ فتویٰ نہیں ہے, فتویٰ نہیں, گمان ہے, اللہ سے امید ہے, فتویٰ نہیں ہے. اس کی وجہ آپ ساری عمر جھوٹ بولتے ہیں, تب بھی آپ کبھی نہ کبھی 5, 10, 15 بڑے مشکل ترین سچ بول جاتے ہیں. ان کا پلڑا بھاری ہوتا ہے. سر آپ دیکھیں نا, جب آپ اپنے بچوں کو دو پہ لگا کے بولتے ہیں, جب آپ اپنی نسل کو دو پہ لگا کے بولتے ہیں, اب جب لوگ مارے جاتے ہیں وہ لفظوں کی وجہ سے مارے جاتے ہیں نا سر, اور کیا وجہ ہوتی ہے ان کی؟ اچھا انجم صاحب, کھانے پینے میں تو کوئی نہیں مارا جاتا. انجم صاحب, آپ کی جو 50 سالہ صحافتی زندگی ہے, اس میں رپورٹنگ کے دوران آپ کی کوئی خاص قابل ذکر رپورٹنگ ایسی جو جس پہ آپ فخر کرتے ہو, سوسائٹی کے لیے آپ کہتے ہو؟ میں تو ہر اپنی رپورٹنگ پہ فخر کرتا ہوں, اور میری کسی رپورٹنگ پہ کسی بندے نے نہ کوئی بندہ راضی نہیں ہوا. یعنی مجھے اپنا ہر لمحہ, مجھے گزرا ہوا ہر لمحہ, یا جو اب میں گزار رہا ہوں وہ بھی لمحہ, مجھے اپنے اس یقین کے ساتھ ہے کہ میں نے اپنا جو فرض ہے وہ انتہائی بطری کی آسن جانداری کے ساتھ ادا کیا. خدا نے جو مجھے عزت سے نوازا ہے, جو خدا نے مجھے ایک تشخص سے نوازا ہے, جو مجھے دوستوں سے نوازا ہے, جو مجھے ایک بھرم سے نوازا ہے, اس کے بیگ میں سوائے ایک اس صحافت کے میرے پاس کچھ نہیں ہے. میرے پاس کچھ نہیں ہے, بڑا اعزاز, میرے پاس کچھ نہیں ہے, سچی بات ہے. نہ میرے باپ کا کسی کو پتا, اختر وہاب صاحب کسی کو نہیں پتا میرے ابو کا نام کیا ہے, میں کس فیملی سے ہوں, میرا کتنا رب ہے, کچھ نہیں. صبح پاکستان تھا اور انجم سرائی تھا, لفظ سے آ گئی تھی, اور یہ گفتگو تھی جو آج تک جاری ہے. وہی لفظ جو ہم نے شروع میں لکھے وہ آج بھی لکھ رہے ہیں. جی پروفیسر صاحب سے پوچھتے ہیں. پروفیسر صاحب, صحافت کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, مگر ہماری سوسائٹی کے بہت سارے لوگ صحافت اور صحافیوں سے شاکی بھی رہتے ہیں کہ جی صحافت کا اب وہ معیار نہیں رہا, خبر کی وہ پرکھ نہیں رہی, وہ نوک پلک نہیں رہی, وہ کوالٹی آف نیوز نہیں رہی, وہ اب اس میں ٹوسٹ آ گیا, اینگلنگ آ گئی. آپ بحیثیت ایک محقق, پروفیسر, استاد, ایک قاری کے, آپ کیا کس اینک سے اس ساری صورتحال کو دیکھتے اور بیان کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ صحافت کا لفظ
صحیفے سے نکلا جی اور آسمانی صحائف اسی لیے صحائف ہیں کہ وہ سچ کے علم بردار، صحافی سچ کا علم بردار ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت سے پردہ نہیں دینا پڑتا۔ جب ایک صحافی سچ لکھنے پہ آتا ہے تو بات کھول دیتا ہے کہ ہمارے مسائل کا ذمہ دار کون ہے، اس سانحے کا ذمہ دار کون ہے، ان مسائل کا ذمہ دار۔ نتیجتاً ہر عہد میں صحافیوں کو آسانی سے برداشت نہیں کیا۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں، جی بر صغیر میں سیاست بھی شروع ہو رہی ہے اور صحافیوں کی قربانی کا آغاز۔ پہلا شہید صحافی جی مولوی سید محمد باقر، جو معروف ادیب محمد حسین آزاد کے والد، وہ دہلی سے ایک اخبار نکالا۔ 1837 سے انہوں نے اخبار نکالا اور 1850 میں اس کا نام انہوں نے دہلی اردو اخبار کیا ٹھیک اور 1857 کی جنگ میں جب بہادر شاہ ظفر اور ہندوستان کے سبھی باشندوں کو شکست ہو گئی تو مولوی محمد باقر کو مقرر کیا۔ اب لفظ ایک بات سمجھے، ہمارے ہاں دو لفظ ان کو درست نہیں سمجھا جاتا، منشی کیا ہے اور مولوی کیا ہے۔ جی یہ مولوی سے مراد کوئی مولانا اور امام مسجد نہیں، مولوی کا مطلب ہے جو عربی کا ماہر ہے وہ مولوی ہے، جو فارسی کا ماہر ہے وہ منشی ہے، انشا بردار ہے۔ یہ مولوی محمد باقر کا مطلب تھا کہ وہ شخص عربی اور فارسی کا ماہر تھا، اخبار کی رپورٹنگ موجود تھی، اس نے لوگوں کو سچ بتایا کہ ہم غلام ہیں اور غلامی کے خلاف ہم نکل رہے ہیں۔ اب 1857 میں انہیں پکڑ لیا گیا، ان پر مقدمہ چلا اور سزائے موت سنائی۔ اب سزائے موت کے 200-250 بندے تھے، تو اس کے لیے بندوبست کرنا کہ اتنے بندوں کو مارا کیسے جائے، تو پھر آسان حل یہ ڈھونڈا گیا کہ انہیں توپ کے آگے باندھا جائے اور گولا داغا جائے۔ تو مولوی محمد باقر اولین شہید صحافی ہیں جو برداشت نہ ہوئے تاج برطانیہ سے۔ اس کا قصور، اس نے عملاً کچھ بھی نہیں کیا، اس نے سچ لکھا کہ جو لوگ انگریزوں کے خلاف نکلے ہوئے ہیں وہ آزادی کے جذبے سے سرشار ہیں، وہ ان سے تنگ ہیں، یہ چیز برداشت نہ ہوئی تو ان کو باقاعدہ سزائے موت دی گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں آپ ہی کا سوال کہ لوگ کیوں نہیں برداشت کرتے، کوئی بھی حکومت جینون صحافی کو برداشت کرنے کے لیے تیار، اس لیے کہ اس نے تو بات کھول دینی ہے کہ کون ذمہ دار ہے ان مسائل کا۔ کوئی بھی حکومت اپنی خامیاں، اپنی کوتاہیاں تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں معروف صحافی عامر میر ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی زیر عتاب ہیں، وہ مسلم لیگ کے دور میں بھی زیر عتاب ہیں۔ بات کیا ہے، وہ سچ کہہ دیتا ہے۔ اچھا پروفیسر آپ کی اجازت سے انجم صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو پروفیسر بات فرما رہے تھے کہ صحافی کو سچ لکھنے کی پاداش میں بھگتنا پڑتا ہے، تو یہ جو بھگتنا ہے اس میں واقعتاً 100% سچ لکھا جاتا ہے یا ہماری جو ریاستی مشینری ہے، ہماری جو حکومت ہے، وہ آئین تو ہمیں آزادی اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے، اس آزادی آئینی تحفظ کے باوجود لکھنے اور بولنے اور پڑھنے میں جو رکاوٹ اور جو اس کو بھگتنا پڑتا ہے، پھر یہ تضاد کہاں سے آتا ہے؟ تضاد اس لیے ہے کہ ابھی تو ایک تو بھگتنے کی میں آپ کو بات بتا دوں، جی ہمارے ہاں ایک پیکا ایک قانون ہے، اس پیکا قانون سے کالا قانون کہا جاتا جی ہے۔ آج بھی
یعنی اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ایک ایسا کمنٹس ایسا کر دیتے ہیں جو آپ کی حدود و قیود سے باہر ہے، تو آپ نے جس بھی نیت سے کیا، جس بھی سوچ سے کیا، حکومت آپ کے خلاف مقدمہ کر دی آپ کو نوٹس دے۔ اب یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب وہ مولوی صاحب کو سزائے موت دی، اس وقت جو اس نے لکھا کہ جی یہ جو جہاد کرنے والے لوگ جو ہیں وہ آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، جی وہ بھی اگر جرم تھا تو آج بھی کوئی نہ کوئی لفظ آپ کا جرم بن جاتا ہے۔ آزادی کی ایک لمٹ ہوگی، تعریف کی گئی ہوگی۔ نہیں میں بولا یعنی اس زمانے کی میں بات کروں کہ مولوی باقر صاحب نے لکھا کہ یہ آزادی ہے اور وہ سزائے موت دے رہے ہیں۔ آج بھی اگر آپ کچھ لکھتے ہیں جو آپ کے ارباب اقتدار کو اچھا نہیں لگتا، یا وہ آپ کی سمجھ کے مطابق اس کو نہیں پڑھتے، اپنی سمجھ کے مطابق پڑھتے ہیں، تو وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ بتائیں یہ کیا بات ہے۔ اچھا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بھی کچھ لمٹ ہونی چاہیے۔ اس میں بنیادی بات یہ کہ ریاست جو ہے، ریاست سپر ہے، ریاست ہماری ماں ہے۔ اب ماں اگر بچوں کا تحفظ کرتی ہے تو بچوں کو بھی چاہیے کہ ماں کے ادب اور ادب کا خیال رکھیں، ان کے تحفظ کی بات کریں۔ ہمیں بھی اتنا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب اب پرنٹ میڈیا کے دور میں کچھ ماحول ذرا قدر بہتر تھا، لوگ لفظ بڑے سوچ سمجھ کر لکھا کرتے تھے۔ جب سے ہمارے سوشل میڈیا ہے اور جب سے یہ قلم جو ہے ہر کسی کے ہاتھ میں چلا گیا، وہ انگلی کا اشارہ اب تو قلم بن گیا نا، وہ قلم جو رہ گئے ہیں، اب یہ انگلی میری قلم ہے، تو میں جہاں انگلی چلا لیتا ہوں اور وہ مجھے نہیں پتا ہوتا کہ میں کر کیا رہا ہوں، لکھ کیا رہا ہوں، اور پھر بے تحاشا آزادی ہمیں ملی، یعنی اگنور کیا گیا لوگوں کو، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارا معاملات، ذاتی معاملات تک وہ ہمارے یہاں ڈسٹرب ہونے لگ گئے۔ لوگوں کو اگر آپ اچھے نہیں ہیں تو وہ آپ کو گالی بھی نکال سکتے ہیں، آپ کی ماں بہن کو بھی یہ کر سکتے ہیں۔ یہ سلسلہ بھی ہمارے یہاں رہا، اور اس کو پھر ایک صحافت کا نام دے دیا گیا۔ ظلم یہ ہے کہ یہ صحافت بن گئی کہ اگر میں کسی کے کپڑے اتار رہا ہوں تو وہ صحافت ہے، وہ میرا حق ہے، حالانکہ وہ تو حق نہیں، وہ آزادی، وہ آزادی اظہار رائے تو نہ ہوئی نا، اظہار رائے تو نہیں کہا جا سکتا اس کو البتہ یہ ہے کہ آپ کی پرسنل جیلس پن ہے یا پرسنل اس کی آپ کی ذاتی جو معاملات ہیں اس کو آپ لے کے آ رہے ہیں، تجاوز ہے۔ ہماری جو سیاست اور صحافت اور یہ جو ہمارے لکھنے لکھانے کے عوامل ہیں سوشل میڈیا میں آنے کے بعد تھوڑے سے اس کے تقاضے اور اقدار اور روایات بھی میرا خیال ہے کچھ چینج ہو گئی ہیں، یعنی ہم لوگ بے تحاشا آگے بڑھنا چاہتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، ہمیں 2 4 5 10 15 20 لفظ آ گئے ہیں اور وہ ہم اس کو بار بار، یعنی مقصد ہے کہ ہم استعمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا کچھ کر رہے ہیں۔ میں پروفیسر صاحب آپ کی نالج کے لیے بڑی ایک عجیب بات بتاؤں، پچھلے 4 سال میں نے ایک لفظ بڑا بھولتا ہے، ایک دوست ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں میں صحافی ہوں، لاہور میں تھے، لیا کے ہیں، پتہ نہیں کون ہے، بہرحال وہ مجھے عموماً لکھتے تھے جب بھی میں کوئی بات سیاسی پوسٹ لگاتا نیچے لکھیے تو پنجابی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ، پنجابی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ، جب بھی میں نے کوئی بات لکھی اس بیچارے نے کہا خیال کرائے کہ پنجابی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ۔ بھائی میں تو ہار گیا، 500 ووٹ لیے میں نے، ہاں نمائندہ۔ اب وہ اس کے لیے یہ بہت بڑا ایک جو نا آنر تھی، ایک بہت بڑا انقلاب تھا تو وہ ایک بندے کو جو ہے نا جی وہ بار بار اسے ہٹ کر رہا ہے، بار بار، اور جب وہ الیکشن ہوئے میرے 500 ووٹ نکلے، میں نے کہا اس کو تو ڈھونڈوں، اس کو کم از کم میں مٹھائی کھلاؤں کہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھے 500 ووٹ دیے۔ یعنی یہ جو ایک ہمارے ہاں ایک جو ذاتیات کا چکر چل جاتا ہے، پسند اور ناپسند کا ایک تعلق ہو جاتا ہے نا، اور پھر ہم چہرے دیکھ کر ہم پسند کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک ادارے کے الیکشن ہو رہے تھے تو جو امیدوار تھے وہ ایک صاحب کے پاس گئے، کہنے لگے جی آپ ہمیں ووٹ دیں، اسے میں تو آپ کو ووٹ نہیں دوں گا۔ میں نے کہا یار اصل تک ووٹ لیندے رہ گئے ہیں، تو کیوں سب کو ووٹ نہ دے سیں؟ وہ آگے یار اصل میں نہیں دیا تو کیوں تو میں کو سونا نہیں لگتا۔ اب یہ جو سونا نہیں لگتا یہ جو سونا نہیں لگتا اس کی بنیاد پہ جب ہم اپنی عقل اور خرد اور اپنی جو سوچ اور جو اپنی آزادی رائے، آپ کو سیاست میں کوئی اگر اچھا نہیں لگتا تو اس کو دلائل اور براہین کے ساتھ بات کریں، اس کے ساتھ اصول کی بات کریں۔ آپ سیاست میں ایک بندہ آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ ریاست کو جو ہے نا جی وہ ذبح کرنا شروع کریں۔ آپ پاکستان کہتے ہیں جی میں نہیں ہوں تو پاکستان نہیں ہے، میں نہیں ہوں تو فلاں نہیں ہے۔ ہمیں لکھنے والوں کو جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم لکھنے والے ہیں، وہ اختلاف رائے کریں، بالکل کریں، کرنا چاہیے، لیکن اختلاف رائے میں انہیں اپنے
ماں کی تو کم از کم تھوڑا سا جو نا لحاظ کرنا چاہیے. لحاظ کرنا چاہیے. یہ تو نہیں ہو کہ ماں جو ہے وہ میری رائے کے مطابق میرے ساتھ مشروط ہے. اگر میری رائے مانی جائے گی سیاسی اور صحافتی اور جو میں بڑا عمر خان جو صحافی اور سیاسی کارکن ہوں تب تو میری ماں ٹھیک ہے, نہیں تو پھر میری ماں جو ہے نا وہ بھاگ کے آئی ہوئی ہے نعوذ باللہ پہ. تو یہ تو بات غلط ہے. غلط بات. ہمیں اپنے اداروں کا اپنی ماں کا ہمیں تقدس کا لحاظ کرنا چاہیے. ہاں اختلاف رائے ہے, ہر کسی سے غلطی ہوئی ہے سر, اس ریاست میں بسنے والے ہر بندے سے اور ہر جو نا جی ادارے سے طبقے سے غلطی ہوئی. اور سب سے بڑی غلطی ملک صاحب آپ سے ہوئی ہے جی. اور آپ جیسے عام آدمی سے ہوئی ہے, جس نے ہمیشہ جو ہے نا جی ماں کو نچوڑنے کھسوڑنے اور اس کے کپڑے دینے والوں کو جو ہے نا منتخب کر کے آگے بھیجا ہے. اور وہ آپ کو جو آپ نے جو کچھ کیا ہے ماں کے ساتھ وہ نہیں بخشا جائے گا. آئندہ الیکشن میں آپ نہیں وہ نہیں بخشا جائے گا. آپ نے جو کچھ کرنا تھا نا وہ تو ہو گیا نا. آپ تو اس کے بعد رہا کچھ نہیں میری کے پاس. آپ دیکھیں نا اس ماں کو آپ نے کہاں پہنچا دیا, کیا ہے آپ کے پاس. اچھا پروفیسر, واقعی انجم صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ اس ساری صورتحال کا ذمہ دار عام آدمی ہے, جس میں ہم سانس لے رہے ہیں, بے چینی ہے, مایوسی ہے, پریشانی سیاسی ہے. فیصلے کی بات ہوئی ہے, سیاسی فیصلہ جو عام آدمی کرتا ہے. جی سیاسی فیصلہ. باہر آنے دے سو تو چوانیاں کو ملتے ہیں جی, باہر آنے نہیں ملتے عام آدمی کو. میں یہ کہوں گا کہ عام آدمی ہمیشہ درست فیصلے. ٹھیک. میری رائے یہ, اب جو شخص منتخب ہوا ہے جس کا انتخاب کیا گیا ہے, اب اس کا اخلاق کردار اس کی کارکردگی جو ہے اس کی ذمہ داری عوام پر نہیں ڈالی جائے. عوام یہی وجہ لیا میں دیکھیں, کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایم این اے کی سیٹ ایم پی اے کی سیٹ میری ذاتی ہے, پکی ہے, خاندانی ہے. بڑے بڑے الٹ جاتے ہیں. سر کیوں نہیں جا سکتے, کیوں نہ کتنے بڑے محققی ہوئے تاریخ دان ہی ہوئے تو تاریخ کو ادھیڑ کے رکھ لیتے. لئیے بھی حد تک سر جی جڑے حل کے جناب بیٹھے ہیں اتنا تو نو خاندان ہے نا سر, 70 تو گن کے آتا آج سے لگے آؤ نہیں. تیسرے کو کئی ہوں تو خاندان ہی ٹوٹ سکیا وہ, کیونکہ یہ رواج کا بندہ کون آئے. باہر اس میں موقع تو ملتا ہے, پبلک نے چانس تو دیا, الاٹمنٹ تو نہیں ہے. الاٹمنٹ نہیں ہے. کوئی شخص دعوے دار نہیں ہو سکتا کہ یہ میں ہر دفعہ. سر جی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جس نسل کو آبیاری کی ہے اور جس نسل کی تیاری کی ہے اور جو سوچ اور سمجھ اور جو شعور ہم نے اپنی نسل نو کو بخشا ہے, اس میں یہ جو لوگ ہیں جس کو میں سیاسی اشرافیہ کہتا ہوں, یہ آپ کے نصیب میں لکھے جاتے ہیں. یہ آپ کی جان نہیں چھوڑنے والے, یہ وہ بوٹ ہیں جو آپ کے گلے میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس سے صحافت کو کرنا چاہیے. صحافت بھی اس میں ہے, صحافت بھی اس میں. وہ مولوی باقر صاحب نے تو جان کی رول ہے, اس کا بڑا رول ہے صحافت کا بھی. ہم بھی خبریں گھر گھر کے لگاتے ہیں جناب فلاں سردار صاحب اور فلاں ملک صاحب. ابھی جیسے آپ نے فرمایا عزت مآب, اب صحافت میں عزت مآب محترم جناب کے تو الفاظ ہے ہی نہیں, لیکن اب ہمارے میں تو آپ کے لیے تو یہ چھوٹا لفظ ہے, آپ کے حوالے سے چھوٹا ہے, ہمارے ہاں خبروں میں ہوتا ہے سر محترم جناب عزت مآب, خبروں میں ہوتا ہے, آپ کے لائیو پروگرام میں ہوتا ہے. کیا کرے آدمی, بات مانے نا. اچھا چلے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں سر. آج کے اس پروگرام بھی بڑا خوبصورت پروگرام ہے آپ کا, لیکن جی جو صحافتی حقوق اور تحفظ کی بات عالمی یوم صحافت سے جڑی ہوئی, اب وہ تحفظ اور حقوق اور تحفظ صحافی کے ہیں کیا؟ اب صحافتی حقوق و تحفظ جو یہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ اس سے تحفظ ملے کام کرنے کا, ایک اس کے جو مسائل ہیں, جو اس کی جو خدمات ہیں اس کے حوالے سے کوئی قانون سازی ہو, اس کے تعلیم کے حوالے سے سوچا جائے, اس کی صحت کے حوالے سے سوچا جائے, اس کی چھت کے لیے سوچا جائے. اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو آنریڈی کام کرتا ہے. آپ کا جو حاضر ہے, جو اخبار کا جو مالک ہے, وہ کتنے لوگوں کو یعنی پے دیتا ہے جی, جو علاقائی صاحب ضروری ہے میری
ایک ناقص ہو سکتا ہے. وہ تو ویج بورڈ ایوارڈ ہے، وہ اس پہ امپلیمنٹیشن کا پرابلم ہے. آپ ہیں نہیں اس میں، وہ چھوڑیں ویج بورڈ ایوارڈ، وہ بات ہے کہ اس وقت تو آپ ہیں نہیں نا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا استحصال ہے کہ پورے ملک میں لوگ کام کرتے ہیں، پینسلیں اٹھائی ہوئی ہیں، کاپیاں اٹھائی ہوئی ہیں، کیمرے اٹھائے ہوئے ہیں، موبائل اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ اس کا اپنے ادارے کے لیے کام کر رہے ہیں. ادارہ اس کو کیا دے گا؟ کچھ نہیں دے گا. یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. یہ سوالیہ نشان صرف صحافی کے لیے نہیں ہے، ہمارے شاعر کے لیے بھی ہے، ہمارے ادیب کے لیے بھی ہے. صحافت کی بات ہوئی، شاید کسی کا ملازم نہیں ہوتا، وہ ضمیر کا ملازم ہوتا ہے. وہ ضمیر کو بھوک دیتا ہے نا. تو یہ میں صحافی کی بات کروں، صحافت کی بات کرنے دینا مجھے. آپ یہ دیکھیں نا، اگر آپ کو تنخواہ ملتی ہے تو معذرت، اگر نہیں ملتی تو بات سے بات ملائیں. ہوتے ہوں گے کچھ لوگ جن کو تنخواہ ملتی ہوگی، ہوتے ہوں گے، میں نہیں کہتا، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو اعزازی کام کرتے ہیں. وہ اپنے گھر سے کام کرتے ہیں، گھر سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھی پالتے ہیں اور ساتھ اخبار کا پیٹ بھی پالتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا نظام، ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ ہمارے جو علاقائی اخبار نویس ہیں، جو ہمارے جگہ جگہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، ان کو بھی تحفظ ہو، معیشت کا تحفظ ہو. کوئی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. دوسرے نمبر ابھی صحافیوں کی تو باری اب آئی ہے نا. پہلے تو آپ تاریخی سمجھاتے رہے ہیں نا، آپ صحافیوں کی بات. اب تعلیم اور صحت کے حوالے سے زیادہ دور میں سر انشورنس شروع ہوئی تھی صحافیوں کی، وہ پھر ختم ہو جاتی ہے، پھر نیا ایک پروگرام آ جاتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے. پھر اب یہ دیکھیں کہ صحت کے حوالے سے آپ کا جو جرنلسٹ ہے نا، اس کا ایک اور بڑا ثانیہ، وہ آپ کے جو فیلڈ میں نا، جو آپ کا جو یعنی سماج ہوتا ہے، اس میں وہ بڑا سفید پوش ہے. میرا خیال ہے کوئی ویسے نہیں مانگتا کسی سے جا کے جی میں مر گیا ہوں، میرے بچے بھوکے پڑے ہیں. اس حد تک تو کوئی صاف نہیں جاتا. اب اس کا جو اصل کیا ہوتا ہے، اگر خدا نہ کرے اس کے اوپر کوئی بیماری آ جائے، اس کے اوپر کوئی مسئلہ آ جائے، اس کے سفید کپڑے فوراً وہ یعنی تار ہو جائے. ہمارے لیا میں 3 ایسے بیمار موجود ہیں جن کا تعلق صحافیوں سے. غلام رسول اسکر صاحب ہیں، ایک ابو علی بھائی تھے جس کی دونوں ٹانگیں مفقود ہو گئی. ابھی عثمان شاہ صاحب دیکھیں، عثمان شاہ صاحب 4 مہینے سے جگر کے کینسر میں مبتلا ہے. اب 4 مہینے میں نے باقی دوستوں نے بھی، کیونکہ ہم نے اپنے پیج پہ، فیس بک پیج پہ ہم نے وزیر اعلیٰ کا نام لے کر کہا کہ خدا کے لیے جگر کا کینسر ایک صحافی کا، ایک عام آدمی کو، اچھے بھلے بندے کو اگر کینسر ہو جائے تو اس کی عذاب جان میں آ جاتی ہے. آپ یوم عالمی صحافت منا رہے ہیں، فیض بھٹی صاحب ہیں، آپ ڈنکے کی چوٹ پہ جو ہے نا جی آپ آزادی رائے اور فلاں قانون اور فلاں، آپ جناب سارے سیرے اور سارے ایوارڈ لینا چاہتے ہیں. یار جو لوگ بیمار ہیں، جن لوگوں کا آگے پیچھے کوئی نہیں، یعنی مجھے انہوں نے بتایا کہ ایک گولی جو ہے وہ ہزاروں روپے کی ہے. جی ایسے وہ بہت مہنگا علاج ہے. صحافیوں کے لیے ان کے پریس کلب بھی تو موجود ہے نا. پریس کلب تو ہے، پریس کلب کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ وہ بھی تو وہی رائے دیتے ہیں. وکالت کرے نا. اب یہ پریس کلب میں تو آپ ہیں، میں ہوں، ہو سکتا ہے میں بھی کچھ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ بھی کچھ کر رہے ہوں، لیکن بات بیسیکلی بنیادی بات یہ ہے کہ یہ کوئی ہمیں اپنے یعنی اس میں نہیں جانا چاہیے کہ ہمیں کوئی ہمارے اپنے کوئی ذاتی جو ہیں یا ہمارے علاقائی جو ہمارے گروپ ہیں یا اس پہ یہ موضوع نہیں بنتا. بنیادی بات یہ ہے کہ پریس کلب جو ہے آپ کا کہاں سے مضبوط ہوتا ہے؟ اس کو بھی گورنمنٹ دے گی تبھی مضبوط ہوگا نا، یا آپ دیں گے تبھی مضبوط ہوگا، یا پھر مہار صاحب کبھی کبھی دے دیں گے تب مضبوط ہوگا. اب دینے والا تو کوئی ہے نہیں. اب گورنمنٹ کیوں نہ دے؟ آپ لے جاتے ہیں اپنا کارڈ، آپ کہتے ہیں جی یہ کارڈ ہے میرا، صحت کارڈ میں دیکھیں میرا نام ہے، انجم سرائی کا نام ہی نہیں ہوتا. انجم سرائی تو بڑا سکسیسفل بندہ ہے جی، یہ تو حقدار ہی نہیں ہے. اب انجم سرائی کیا کرے، سید عثمان علی شاہ کیا کرے؟ کیا اگر پریس کلب نہیں دے سکتا تو گورنمنٹ کا فرض نہیں بنتا؟ اب وہ سروں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور سب کو گلاب کے پھول دیتے ہیں اور سب کے بچوں کے جا کے گلاب کے پھول لگاتی ہے ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ. ہم نے 50 دفعہ لکھا ہے وزیر اعلیٰ صاحب کو، خدا کے لیے ایک انسان جا رہا ہے، مار صاحب انسان 4 مہینے میں اس بندے کی، دیکھیں میرا کوئی وہ رشتہ دار تو نہیں ہے یا آپ کا بھی رشتہ دار نہیں ہے، لیکن وہ میری کمیونٹی کا بندہ ہے، میرے قبیلے کا بندہ ہے. مجھے پتا ہے جب بھوک آتی ہے تو کیا عذاب آتا ہے. آپ کہہ رہے تھے نا کیا محسوس ہوتا ہے. وہ جو بھوک میں نے گزاری 2 سال،
जिस अंदाज में मैंने पता है याद है आपको, मैंने कहा यार घर में खाना नहीं है और आटा नहीं है, आपने कहा जी फलां दुकानदार को कह दूं, मैंने कहा जी उसे मैं भी कह दूंगा, याद है आप? पुरानी बात होगी। मैं पुरानी बात ही कर रहा हूँ ना, आज ही तो नहीं कर रहा हूँ ना, मैं जी पुरानी बात कर रहा हूँ ना, जी पुराने दर्द हैं जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि उस्मान शाह को संभालो यार। सही तो बात। ये जनाब मैं मुतालबा कर रहा हूँ आज की इस यौम आलमी सहाफत के हवाले से जनाब प्राइम मिनिस्टर को, जनाब जरदारी साहब को, मरीम नवाज शरीफ साहबा को, और जनाब उस्मा गिलानी साहबा को, और जनाब हमारे अपोजिशन लीडर जो भी हैं उनको, खुदा के लिए मरते हुए लोगों को जिंदगी दो यार, बहुत हो गया। लफ्जों से अब इस कौम का पेट नहीं भरते, लफ्जों से इलाज नहीं सही होता। बात, बेशक सही। इंतहाई शुक्रिया, आपने आपसे मुत्तफिक हैं। बहुत शुक्रिया इंतहाई शुक्रिया। प्रोफेसर मार अख्तर वहाब साहब, बहुत शुक्रिया अंजम सराई साहब। बिलाशुबा आज के यौम सहाफ़त के हवाले से इस स्पेशल ट्रांसमिशन में हमारे दोनों मौजूद मेहमानों ने सैरासल गुफ्तगू की और सहाफ़ियों को दरपेश जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, उनका अहाता किया। और लिया के जो काबिल ज़िक्र हमारे कलमकार साथी हैं जो इस वक्त साहिब फराश हैं, उन पर तो खसूसी तवज्जो के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब और ज़िला इंतज़ामिया से जो मुतालबा किया, वो ये प्रोग्राम भी और प्रोग्राम की सारी इंतज़ामिया भी इस मुतालबे में हम आवाज़ है। और यकीनी तौर पर ये वक्त की ज़रूरत है कि उनको ज़िंदगी की दौड़ में फिर से बहाल करने के लिए और शहरी करने के लिए उनको उन पर तवज्जो दी जाए, उनके इलाज मुआलजे पर खसूसी फोकस किया जाए। उसके साथ साथ इस प्रोग्राम में लिया के वो तमाम कलमकार, वो तमाम अदीब, वो तमाम शायर, वो तमाम सहाफ़ी, वो इलाक़ाई सहाफ़ी जो इस कार खैर में इस कौमी खिदमत में अपना सफ़र करते हुए आज हम में नहीं है, हम सब उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी जो कौमी खिदमत हैं उन्हें अपने यहाँ शर्फ़ कबूलियत बख्शे। और जो इस वक्त साहिब फराश हैं उन्हें सेहत कामला आजला अता फरमाए और वो फिर से एक मरतबा अपनी ज़िंदगी में शरीक हों और कौमी खिदमत का फरीज़ा फिर से सर अंजाम दें। मैं एक मरतबा फिर अंजम सराय साहब का, एक मरतबा फिर माहर अख्तर वहाब साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपना वक्त निकाला और अपनी सैर हासिल राय से हमारे दोस्तों को नवाजा। इस वक्त प्रोग्राम प्रोड्यूसर अब्दुलमान फरीदी के साथ आपका मेज़बान मकबूल इलाही इस ख्वाहिश और इस दुआ के साथ इजाज़त चाहता है कि आप जहाँ भी हो अपने हिस्से की शम्मा रोशन करते रहें। अल्लाह निगहबान।